کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ شریف میں گرلز پرائمری اسکول میں مقامی زمیندار کا قبضہ، طالبات مسجد میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ بہاری میں غریب محنت کش کی 4 بیٹیاں پراسرار بیماری کے باعث بینائی سے محروم ہو گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ڈینگی کی روک تھام میں مدد کے لیے حکومت پنجاب کی درخواست پر سری لنکن طبی ماہرین کی ٹیم 2 روز تک لاہور پہنچے گی۔ فیصل آباد میں فیکٹری ایریا اور لال ملز روڈ کا خراب سیویج سسٹم اور سڑکوں کی خستہ حالی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ جماعت اسلامی ناروال کے زیر اہتمام 9/11 کے مضمرات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد۔ بدین، عمرکوٹ اور گردنواز سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، وبائی امراض پھوٹنے سے متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی۔ سانگر اور گردنوا میں بارش کی تباہ کاریاں، ہزاروں افراد نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ٹنڈوالایار میں زرعی حکومت نے بارش متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی۔ کراچی مغوی تاجر کی عدم بازیابی کے خلاف شیر شاہ کباڑی مارکیٹ آج مکمل طور پر بند رہی۔ شکارپور کے قریب ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ، 1 پولیس اہل کا ہلاک، دوسرا زخمی۔ سبی میں طویل لوڈ شیڈنگ، پانی کی قلت اور بدامنی کے خلاف پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی ریلی۔ اور پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، ڈی سی او لوئر محمد اسلم کی تمرگا میں میڈیا سے گفتگو۔ اور کراچی سے خیبر تک میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کی خبریں۔ شریف میں گرلز پرائمری اسکول بستی آرائم پر مقامی زمیندار کے قبضے کے باعث طالبات مسجد میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ زمیندار نے اسکول کی عمارت پر قبضہ کر کے اسے اپنے ڈیرے میں تبدیل کر کے وہاں مویشی باندھ لیے ہیں۔ دوسری جانب تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسکول کو ایک مسجد میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حصول تعلیم کی غرض سے طالبات اسکول سے 2 کلومیٹر دور ایک مسجد میں جانے پر مجبور ہیں۔ مقامی باشندوں نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی عمارت زمیندار کے قبضے سے فوری واگزار کروائی جائے اور مرمت کروا کے اسے دوبارہ بحال کیا جائے۔ بہاری میں غریب محنت کش کی 4 بیٹیاں پراسرار بیماری کا شکار ہو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئیں۔ ٹبہ سلطان پور کی بستی معین آباد کے رہائشی اور 8 بیٹیوں کے باپ عبدالرزاق نامی شخص کی 22 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس کی پہلی بیٹی کی آنکھیں پیدائش کے 2 سال بعد متاثر ہونا شروع ہوئیں اور 4 سال کی عمر میں وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئی۔ اب اس کی 4 بیٹیاں بینائی سے محروم ہیں، جبکہ باقی دیکھ تو سکتی ہیں تاہم بھینگے پن کا شکار ہیں۔ غریب محنت کش اپنی بیٹیوں کے علاج کے لیے ساری جمع پونجی خرچ کر چکا ہے اور اب اس کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ عبدالرزاق نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس کی بیٹیوں کا حکومتی خرچ پر علاج کروایا جائے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ شیڈول کے تحت لاہور ریجن کے CNG اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے گیس کی فراہمی منقطع کر دی گئی ہے۔ سناردن گیس کی جانب سے نئے لوڈ مینجمنٹ شیڈول کے تحت لاہور، شیخ پورہ، ساہیوال، ملتان اور گوجرانوالہ ریجنز میں CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی 3 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس طرح ان ریجنز کی CNG اسٹیشنز پیر، منگل اور بدھ کے روز بند رہیں گے، جبکہ فیصل آباد، اسلام آباد اور بہاولپور کے بیشتر
اسٹیشنز جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے روز 3 دن کے لیے بند رہیں گے۔ دوسری جانب لاہور، شیخ پورہ اور ساہیوال کی صنعتوں کو 2 دن کی بندش کے بعد آج صبح 6 بجے سے گیس کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ سی این جی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 دن کی گیس کی بندش کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اچانک یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کا کہنا ہے کہ سی این جی کا شعبہ گیس کا صرف 13% استعمال کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ زیر اعتاب بھی یہی شعبہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے کہ ہماری تنظیم جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے وہ اپنے وہاں پہ بالکل سارے ورکرز کو وہاں بھیج دو، وہاں پہ ان کے مدد کرے۔ اگر اس کو پارٹی کے یہاں سے ضرورت ہے پھر آپ ڈیمانڈ کریں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی رہی ہے، اس میں جو بھی صورتحال سامنے وہ بات بتاتے تھے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے کراچی کی صورتحال پہ۔ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بات بیرونی قوتیں کوئی سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ کوئی آپ سے ایسا ہے، دیکھیں یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، بیرونی کوئی قوت شامل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کو پکڑیں گے نہیں، جب آپ کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے، جب آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو سارے باتیں ہواؤں میں جاتی ہیں۔ جس طریقے سے شاہ سید صاحب نے کہا کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے جو اجمل پہاڑی، جو اس نے کہا کہ جی میں نے پلان جگہ سے ٹریننگ کیا، ہم کسی ملک کا نہیں لے وہاں سے ہے، تو یہی ہم نے جمع کروائی سپریم کورٹ میں، اسی پہ آگے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے اور ملکوں سے لوگ انوالو ہیں، کون سے اور لوگ ان کے ساتھ شریک ہے جو ٹورزم کراچی کے اندر کر رہے ہیں، جو کراچی کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، جو کراچی کی معیشت کو یا پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ آخری حکومت خانے تک آپریشن جاری ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس پروسیس سے مکمل ہونے میں؟ جس بیماری میں کئی سال سے بیماری کنٹینیو 85 سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور وقتاً پہ ان قاتلوں، ان کلروں کو ایک اور چیز آپ سب کے ریکارڈ کے لیے پیرول پہ لوگ رہا کیے گئے، وہ لوگ جو سزا یافتہ تھے۔ اجمل پہاڑی 100 مرڈر کیسوں میں ارسٹ گرفتار اور سزا یافتہ لوگ، یہ جو اشفاق پولیس والا جس کو کہلایا جاتا ہے، وہ لوگ جو سزا یافتہ ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا، کس کے دستخط پہ ہوا، کون سے تاریخ کو ہوا، اور اس کے بعد پھر کتنے مرڈر کیے، اور مزید آج کتنے لوگ جو پیرول پہ رہا ہے، کس بہانے کس ریزن پہ رہا ہوئے تھے، وہ سب ریکارڈ پہ۔ اگر کوئی آپ لوگ مہربانی کرے جیل والوں سے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل لے لے، وہ آپ سب کے کتنے لوگ، وہ جو سزا یافتہ جو کہ سہولت مرزا 99 میں اس کو پھانسی ہوئی ہے، آج دن تک 4 سال تک اس کی رحم کی اپیل گورنر نے اپنے پاس رکھا تھا، پریزیڈنٹ کو نہیں دے رہا تھا، اب وہ بھی ریجیکٹ 2 مرتبہ ہوا، اس کے باوجود اس کو پھانسی نہیں ہو رہی، اور جب اس کو ضلع سندھ میں بھی بھیجا، وہ جیل میں بھی موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہم ان ظالموں کو آپ لوگوں نے وزارت دی تھی، ان کو گورنر بنا دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جب تم ایسے کرو گے تو لوگ کرنے پڑے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ این پی کے ترجمان زاہد خان اور این پی سندھ کے صدر شاہ سید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں کون سے بیرونی حالات ملوث ہیں اور ایم کیو ایم کی حکومت میں شمولیت پر تحفظات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کسی دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں۔ چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام جماعتیں یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ مری میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت آدھا ملک سیلاب سے گھرا ہوا ہے، ایسے میں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے تمام جماعتوں پر زور دیا کہ وہ باہمی اختلافات بھلا کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے باہر نکلیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی صورت پاکستان کو سیکولر نہیں بننے دیں گے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام مری کے امیر قاری سیف اللہ سیفی، قاری شفیع الرحمان عباسی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ حکومت پنجاب کی درخواست پر سری لنکن طبی ماہرین کی ٹیم ڈینگی کی روک تھام میں مدد کے لیے 2 روز میں لاہور پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب لاہور میں ڈینگی کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔
ترجمان حکومت پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی درخواست پر سری لنکن صدر کی جانب سے اگلے 2 روز میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے طبی ماہرین کی ٹیم بھجوائی جا رہی ہے جو ڈینگی کی وبا پر قابو پانے میں حکومت پنجاب کی مدد کرے گی۔ دوسری جانب صوبے میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 3300 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق صرف لاہور میں ڈینگی کے 3040 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب آگاہی مہم کے باوجود شہری ڈینگی سے خوفزدہ ہیں۔ پیر کے روز مزید 300 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے، جبکہ لاہور میں اب تک وائرس کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو چکی ہے۔ ڈینگی بخار سے اب لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اس مرض کا علاج پپیتے کے پتوں سے کیا جائے تو افاقہ ہو سکتا ہے۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر آصف محمود جا نے وقت ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پپیتے کے پتوں کے عرق سے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جس کے استعمال سے 2 سے 3 دن کے اندر مریض کے جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پپیتے کے درخت گھر میں لگانے سے ڈینگی کا مچھر اس کے قریب نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس بیماری سے خوفزدہ نہ ہوں بلکہ پپیتے کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس کے عرق کو استعمال کریں۔ نامی کیمیکل ہے جس میں 212 امائنو ایسڈز ہیں، اس میں مختلف وائٹامنز ہیں اور اس میں اتنے فائٹو کیمیکلز ہیں جو جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور جسم کو قوت مدافعت امیونٹی کو مضبوط کر کے فورن باڈیز جیسے ڈینگی وائرس ہے اس کو یہ غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ ملک کے اکثر علاقوں میں جہاں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں احمد پور میں ڈینگی وائرس سے حفاظتی اقدامات کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس شریف سے عبدالغنی لنگا کی یہ رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت سمیت ملک کے دیگر شہروں میں ڈینگی وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں آنے والوں کے لیے نہ صرف محکمہ صحت کی کثیر تعداد میں ٹیموں کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کے احکامات دیے ہیں، بلکہ تمام چھوٹے اور بڑے ہسپتالوں میں علیحدہ پوائنٹ قائم کرنے کے اقدامات پر بھی زور دیا ہے۔ احمد پور شرقیہ جو پنجاب کی انتہائی پسماندہ تحصیل ہے، جس میں 5 رورل ہیلتھ سینٹروں سمیت 23 بنیادی مراکز صحت بھی ہیں، ان تمام صحت کے اداروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ 10 روز کے دوران ہونے والی طوفانی بارشوں سے بارش کا پانی تالابوں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تحصیل بھی اس خطرناک بیماری کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں بھی ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں حفاظتی تدابیر سے روشناس کرائیں۔ کیمرہ مین عدنان خان کے ساتھ عبدالغنی لگا، وقت نیوز اچ شریف۔ جماعت اسلامی ناناوال کے زیر اہتمام دفتر المرکز الاسلامی میں 9/11 کے مضمرات کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ افغانستان میں امریکی حملے کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، اگرچہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکا اور اب افغانستان سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی طرح امریکہ بھی افغانستان میں ہار چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق اب تک پاکستان کے 35,000 شہری امریکی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، جبکہ پاکستانی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور قرآن و سنت پر عمل کریں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بچانے کے لیے وہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ متحدہ شہری محاذ ملتان کے زیر اہتمام 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیے جانے والے جھوٹ پر مبنی واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ملتان میں چونگی نمبر 2 کے قریب کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا پتلا اور امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے گئے۔ مظاہرین نے امریکہ، اسرائیل کی اسلام اور پاکستان دشمن پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ سازش کے تحت مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے، جس کی واضح مثال عرب ممالک کی ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو طاغوتی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
فیصل آباد میں فیکٹری ایریا اور لال ملز روڈ میں سیوریج سسٹم کی خرابی اور سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث شہریوں کے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ فیکٹری ایریا اور لال ملز روڈ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے باعث گندا پانی سڑکوں پر پھیل جاتا ہے۔ سڑک کی خستہ حالی سے شہریوں کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ، نمازی اور مریض بھی گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ گندا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے علاقے میں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے اور علاقے میں مختلف وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں۔ اہل علاقہ نے ایم ڈی واسا اور ڈی سی او سے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ لاہور بورڈ کی میٹرک کے امتحانات میں غلطیوں کے بعد انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں بھی غلطی سامنے آ گئی۔ آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو تیسری پوزیشن کا حقدار ٹھہرا دیا گیا۔ غلطی سامنے آنے پر دوبارہ انعام تقسیم کر دیا گیا۔ انٹرمیڈیٹ کی طالبہ سارہ عباسی نے 955 نمبر حاصل کیے تھے۔ انٹرمیڈیٹ کی طالبہ سارہ عباس نے 955 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، مگر رزلٹ کارڈ پر کم نمبر شائع کیے گئے اور دوسری جانب ایک اور طالبہ سارہ زاہد جس نے 940 نمبر حاصل کیے تھے پہلی پوزیشن کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ میڈیا پر خبر آنے کے بعد رزلٹ کو تبدیل کیا گیا اور سارہ عباس کو دوبارہ پہلی پوزیشن کا اہل قرار دیا گیا۔ اس غلطی پر بات کرتے ہوئے چیئرمین لاہور بورڈ اکرم کشمیری کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر سیکشن نے طالبہ کے ایک مضمون کے نمبر مجموعی نمبروں میں شامل نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی۔ اکرم کشمیری نے کمپیوٹر سیکشن کے انچارج کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو 72 گھنٹے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ہم نے کمپیوٹر سیل کے جو انچارج ہیں طارق مسعود صاحب ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا ہے کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرا ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے 2 سینئر ایجوکیشنسٹ کی، وہ 72 گھنٹے میں ہمیں رپورٹ دیں گے۔ سیالکوٹ کے گاؤں گوپال پور میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دینے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پھلورا روڈ پر واقع گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کو 3 سال قبل ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا تھا، جس کے لیے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی چودھری طاہر محمود ہندلی کی ترقیاتی گرانٹ سے 60 لاکھ روپے بھی ٹھیکیدار کو جاری کر دیے گئے، لیکن آج تک اسکول کی اپ گریڈیشن کے لیے نئے کمروں کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ گاؤں کے واحد سرکاری اسکول میں مویشی بھی باندھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں گندگی پھیلی رہتی ہے۔ علاقے کے مکینوں نے اصلاح و احوال کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری اسکول کی عمارت جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ ناروال میں مہار شریف روڈ پر 40 کنال کے وسیع رقبے پر 17 کروڑ روپے کی لاگت سے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی عمارت 2 سال میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات ڈاکٹر افتخار الحسن شاہ، ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ کمرشل کالج ناروال میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ضلع ناروال میں لڑکیوں کے لیے پولی ٹیکنیکل کالج نہیں تھا۔ اہل علاقہ کی بھرپور اپیل پر ناروال کی ایک مخیر شخصیت عرفان محمود خان نے بوائز اور گرلز کالج کے لیے تقریباً 99 کنال قطع اراضی عطیہ کی، جس پر اب کالج کی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مینیجر عمران سلیم نے بتایا کہ اس کالج میں مختلف کمپیوٹر شارٹ کورسز اور دیگر جو کورسز ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں۔ وہ طلباء جو میٹرک کے بعد ان کورسز کے لیے ناروال سے دوسرے شہروں کا رخ کرتی تھیں، اب وہ یہاں پر ہی اپنی تعلیم کو مکمل کر کے علاقے کی بہتر خدمت کر سکیں گی۔ اجلاس میں گورنمنٹ کالج آف کامرس کے پرنسپل گلزار حسین باجوہ، پروفیسر محمد مزمل اور کالج سٹاف کے علاوہ انجمن شہریاں کے ممبران، ریٹائرڈ پرنسپلز اور پروفیسرز نے شرکت کی۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کارپوریٹ کلاس اور ایسوسیٹ کلاس کی 12 سیٹوں پر انتخابات کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی آج ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹ فاؤنڈرز گروپ کی طرف سے الیکشن بائیکاٹ کے باوجود ووٹوں کی ایک بڑی تعداد
सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में वोट कास्ट करने के लिए सियालकोट चैम्बर आई। नवीद इकबाल शेख की सरबराही में कायम 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी की निगरानी में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवारों का कहना है कि बायकॉट करने वालों को शिकस्त का खौफ था। उधर सियालकोट चैम्बर के इंतखाबात के मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। लाहौर के शोबा तालीम और बजट साजी के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि बजट साजी और आदाद शुमार फ्राहम करने वाले इदारों में अदम इश्तराक की बुनियाद पर पॉलिसी साजी में खामियां रह जाती हैं। उनका कहना था कि माहिरीन तालीम को शोबा तालीम की बजट साजी के वक्त मुशावरत में शामिल करके इन खामियों को दूर किया जा सकता है। मुकर्रीन का कहना था कि शोबा तालीम के लिए वक्फ तरक्याती बजट का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न होना पॉलिसी बनाने वाले इदारों की बड़ी नाकामी है। सेमिनार में पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों और शोबा तालीम के माहिरीन ने शिरकत की। और अब सूबा सिंध से कुछ खबरें। सबसे पहले बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल की। बदीन, उमरकोट और गिरदनवा समेत सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि सैलाब के बाद वबाई अमराज फूटने से मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। सैलाब में घिरे सिंध के अवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी, जबकि बदीन और उमरकोट समेत अक्सर इलाकों में वक्फे से जारी बारिशों ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी है। एक तरफ तो सैलाब मुतासरीन को खुराक और दीगर बुनियादी अशिया की किल्लत का सामना है, तो दूसरी जानिब वबाई अमराज भी उनके लिए वबाल जान बने हुए हैं। 6 अजला का सैलाबी पानी बदीन में दाखिल होने के बाद जिले की मजीद दर्जनों यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब आ गई हैं और पानी में घिरे हजारों अफराद ताहाल बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर इंतजामिया बेबस दिखाई देती है और कई इलाकों से पाक फौज के जवान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। सड़कें टूटने के बाद ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबने की वजह से ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। नवाबशाह, पठारो, नौशहर फिरोज, सांगड़, झंडो, नोकोट और दीगर मुतासरा इलाकों में अभी तक कई फुट पानी जमा है। सांगड़ और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश और सेम नालों के पानी से सैकड़ों गांव, सरकारी इमारतें और निजी और सरकारी स्कूल ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि हजारों अफराद नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सांगड़ के करीब वाक़े सेम नालों में पड़ने वाले शिगाफपुर न होने से मुतासरीन ने सांगड़ छोड़कर दीगर शहरों की जानिब नकले मकानी शुरू कर दी है। सांगड़, शहदादपुर, टंडू आदम, जाम नवाज अली, सांझोड़ो, खपरो, शाहपुर, चाकर, झूल, कंडियारी, खंडरो और दीगर इलाके पानी में डूब गए हैं। उधर सांगड़ में इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद अस्पतालों में अद्वियात और डॉक्टर्स गायब हैं। दूसरी जानिब रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को खाना और अद्वियात मुहैया नहीं की गई। 28 घंटे की मूसलाधार बारिश से ग्रिड स्टेशन में भी पानी भर गया और मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने और बिजली की तारें गिरने से सांगड़ के बेशतर इलाकों में तीसरे रोज भी बिजली की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। टंडवाला यार में बारिशों से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली हुकूमत ने बारिश मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी है। टंडवाला यार और उसके गिरदनवा में भी हालिया तूफानी बारिशों के तबाहकारियां संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शहर की सड़कों और गलियों में कई फुट पानी खड़ा है। दूसरी जानिब जिले के अक्सर गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं और मकीन पानी में महसूर होकर रह गए हैं। एमकेएम के रहनुमा हैदराबाद रिजवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको मारिए चलते हैं। जिस तरीके से लोगों के गले काटकर उनको मारकर फेंका गया, वो तमाम चीजें कि जिस तरीके से नौजवानों को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, 100 से ज्यादा लोग अगवा किए गए, 42 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हैं, 18 अभी तक उसमें से हमें बरामद हो पाए हैं जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ उसकी सूरत हाल, और वो तमाम 11 नौजवान जो अभी तक लापता हैं। और इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके घर वाले इंतहाई मुस्तरब और बेचैन हैं और मासूम कराची के शहरियों की ये तमाम सूरत हाल जो है वो इंतहाई तकलीफ दे है
اور اس موقع پر جس طریقے سے چن چن کر شناختی کارڈ دیکھ کر جس طریقے سے لوگوں کو کراچی میں مارا گیا وہ ایک انتہائی المناک واقعہ ہے. کماڑی کے علاقے میں جس طریقے سے ایک ویگن میں وہاں کے مسافروں کو بند کر کے آگ لگا کر 7 افراد کو زندہ جلا دیا گیا, یہ تمام انتہائی شرمناک واقعات ہیں. اور اس تمام واقعات کو آج ہم انشاءاللہ فلور آف دی ہاؤس پر ٹیک اپ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کی صورتحال ہے خاص طور پر, اور جس طریقے سے سیلاب نے وہاں تباہی مچائی ہے, اور جس طریقے سے سندھ کے عوام کو پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں کی مدد کا انتظار ہے. آج متحدہ قومی موومنٹیں اس حوالے سے بھی اپنی جو امدادی مہم ہے اس کا کک آف کر دیا ہے, اور اس کی پہلی ہم نے جو کھیپ الحمدللہ اس کو روانہ کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت جاری رہے گا. اس پر بھی ہم پاکستان کے عوام الناس سے اپیل کریں گے کہ سیلاب میں گھرے ہوئے جس طریقے سے سندھ آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے, تمام پاکستانیوں کی ان کو شدید مدد کی ضرورت ہے. لہذا جو بھی پاکستانی اپنے متاثر بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے بھرپور طریقے سے کر لے. باقی میں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو. رحمان ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ سوال آپ سے پہلے جو میں بھی پوچھا کہ تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہیں جو گرفتار ہوئے ٹارگٹ کی طرف سے, ANP بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ یہ بتا دیجیے کہ MKM کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کیا ان کا ریئیکشن تھا, انہوں نے کس سلسلے میں ٹارگٹ کے لیے کی اور کیوں؟ دیکھیے جس طریقے سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا ایک مشترکہ آپریشن ہو رہا ہے اور جس میں رینجرز لیڈ لے رہی ہے, اکراس دا بورڈ آپریشن کا مطالبہ MQM کا اپنا تھا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری صفوں میں کوئی کرمنل ہے تو سب سے پہلے ہماری صفوں سے گرفتار کیا جائے, اور باقی کراچی میں جہاں جہاں کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی کالعدم جماعت سے, کسی گینگ مافیا, کسی گینگ وار کے لوگ, امن کمیٹی کے لوگ, کوئی بھی جو دہشت گردی میں ملوث ہے, جو کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, کم از کم MQM تو اپنی صفوں میں ایسے کسی آدمی کو, کسی شخص کو, کسی کارکن کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں چاہے وہ MQM کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, ANP کے ہوں, جو بھی ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیو پروسیس کے ذریعے کورٹ آف لاء میں ان کو پیش کیا جائے, ان کے اوپر ان کے جو الزامات ہیں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو ثابت کریں اور عدالتیں ان کو قرار واقعی سزا دیں. یہ وہ پہلا راستہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے کراچی میں امن کو لایا جا سکتا ہے. دوسرے سٹیپ میں ضروری ہے کہ کراچی کی پولیس کو اسٹرینتھن کیا جائے, ان کو ویل اکوپڈ کیا جائے, پراپرلی ٹرین کیا جائے, اور خاص طور پر ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں جس کی آبادی تقریباً کراچی کے لگ بھگ ہے, وہاں پر 65,000 پولیس والے ہیں. لاہور اور پنجاب میں اس وقت 70,000 پولیس والے ہیں, جبکہ کراچی میں تمام پولیس, وہ جو سیکیورٹی پر مامور ہے, وہ VIPs کے ساتھ چل رہی ہے, وہ ٹریفک پولیس شامل ہے, وہ ملا کر 35,000 ہیں. لہذا 2 کروڑ کے شہر کو مینج کرنے کے لیے, اور جس طریقے سے وہاں پر کرائمز, مافیاز, اور جس طریقے سے لینڈ مافیا اور وہاں پر ڈرگ مافیا موجود ہیں, وہاں پر ضرورت ہے کہ پولیس کو سپورٹ کیا جائے. اور تیسری اور لانگ ٹرم سولوشن کراچی کا یہ ہے کہ کراچی کے اقتصادی حالات کو بھی بہتر بنایا جائے. یہاں پر مجھے ابھی پتا چلا, جب میں آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ANP کے دوستوں نے, ہمارے ANP کے پارلیمنٹیرینز نے کچھ سوال اٹھائے تھے, اور خاص طور پر اس خط کے بارے میں سوال اٹھایا تھا جو کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب دکھا رہے ہیں. MQM گو کے کوئی 500 بار 5 سے 100 مختلف پروگراموں میں مختلف میڈیا کے ذریعے اس کی تردید کرتی چلی آئی ہے. میں ایک بار پھر ان کے سوال کے جواب میں اس بات کی تردید کر رہا ہوں کہ ایسے کسی خط سے MQM کا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کانکاکٹڈ خط ہے. میرے خیال سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ذوالفقار مرزا صاحب کے
حوالے سے جو ایک سیریز چلی ہے اس میں انہوں نے بنیادی طور پر دو نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک ان کے تمام الزامات ہیں اور دوسری طرف ان کے سارے اعترافات ہیں. الزامات پہ تو بہت بات ہو چکی ہے, جو ہمارا میڈیا ہے پچھلے 2 ہفتوں سے زیادہ سے ان کے الزامات کے اوپر بات کر رہا ہے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے اعترافات کے اوپر بھی بات کی جائے. ان کا جو سب سے خوفناک اور لرزہ دینے والا جو اعتراف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں 3 لاکھ اسلحہ لائسنس لوگوں میں تقسیم کیے ہیں جس کا وزارت داخلہ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ یہ وہ شادی بیاہ میں بطور پٹاخے استعمال کرنے کے لیے نہیں دے رہے. ساتھ میں ان کے یہ الفاظ بھی رہے ہیں کہ میں 1 کے بدلے 5 ماروں گا. تو ہمارا اور تمام پاکستانیوں کا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ 3 لاکھ کی جو پرائیویٹ آرمی انہوں نے ڈیولپ کی ہے یہ کس کے خلاف استعمال کی جائے گی, یہ کہاں استعمال کی جائے گی, وہ تمام ریکارڈ جو اسلحہ لائسنسز کا موجود ہونا چاہیے وہ کہاں پر ہے. کیا پاکستان میں یا سندھ کے قانون کے تحت اسلحہ لائسنس جاری کرنے کے کوئی بھی پیرامیٹرز نہیں ہے یا جس کو چاہا اسلحہ لائسنس جاری کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, جس طریقے سے ببانگے دہل انہوں نے میڈیا پر آ کر رحمان بلوچ کے قتل کا اعتراف کیا ہے جس میں انہوں نے اس واضح طور پر کہا ہے کہ ہاں میں نے مروایا ہے رحمان بلوچ کو. اب رحمان بلوچ کی موت اس بیان کے بعد ایک کسٹوڈیل ڈیتھ ثابت ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں اگر وزیر داخلہ کی جانب سے لوگوں کے قتل کے احکامات آنے لگیں تو پھر یہ سوچا جانا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کیا اس سابق وزیر داخلہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لانی جانی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ وہ سارے اعترافات ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے, مگر ان 2 سگنیفیکنٹ باتوں کو میں ابھی فوری طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے سوالوں کے جواب ضرور آنے چاہیے. چیزوں کو بنیاد بنا کے ذوالفقار مرزا کے خلاف عدالت میں جائیں گے. دیکھیے, ہم عدالت میں پہلے سے موجود ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہم عدالتوں میں صحیح حقائق پیش کر سکیں, اور جہاں دیگر باتیں آئیں گی وہاں یہ باتیں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی. حیدر بھائی, اس وقت ایک انتہائی خوشائن بات ہے کہ اس وقت آپ درمیانے درجے کے لوگ, یہ بھی عام لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شکوک و شبہات لوگوں کے اذہان میں ہیں کہ کامران مادھوری, اجمل پہاڑی, سہیل کمانڈوز کے حوالے سے کیا آپ اس فورم سے یہ قوم کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ متحدہ قومی ملک کا ان قاتلوں سے کوئی تعلق ہے یا پولیس والا؟ ایم کے ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحدہ بھرپور تعاون کر رہی ہے اور سندھ کے لوگ تمام پاکستانیوں کی امداد کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے اور کراچی میں لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا ہے. چلتے ہیں خبروں کی جانب. کراچی شہری حکومت ڈینگی کے خلاف مہم کے سلسلے میں شہر بھر کے سوئمنگ پولز 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا, جبکہ کل سے صبح شام شہر بھر میں سپرے مہم شروع کی جائے گی. کراچی شہری حکومت کے مرکزی دفتر میں ڈینگی کے خلاف مہم سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر محمد حسین سید نے کہا کہ لاہور کے بعد کراچی میں بھی ڈینگی کے مریض سامنے آنے لگے ہیں. شہری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے شہر بھر میں 50 سے زائد گاڑیاں صبح اور شام کے اوقات میں اسپرے کریں گی, جبکہ مارکیٹوں میں یہ عمل دن میں 3 بار دہرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کھلے نالوں میں مچھر مار ادویات ڈالی جائیں گی. ڈی سی او کراچی کا کہنا تھا کہ کل سے جس علاقے سے ڈینگی کا مریض آئے گا اس گھر کو مرکز بنا کر اطراف کے 150 گھروں میں دیواروں تک اسپرے کریں گے, جس کا اثر 3-4 ماہ تک ہوگا. اس سے ڈینگی نہیں بلکہ ملیریا کا مچھر بھی مر جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ میں خود اس مہم کی مانیٹرنگ کروں گا اور یہ مہم صرف فوڈ اسٹیشن نہیں ہوگی. جو اہلکار لاپرواہی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. شہر حکومت کا اولین مقصد پولیو اور ڈینگی کا مکمل خاتمہ ہے. نارمل 18 جو گاڑیاں ہیں وہ اسپرے کرتی ہیں شہر میں. ہم کل سے ان کی تعداد 3 گنا کر کے 54 کر رہے ہیں. 54 گاڑیاں کم سے کم شہر میں یہ اسپرے کریں گی, اور اس کا ہم نے اس طرح سے میکانزم رکھا ہے کہ 25 گاڑی صبح ایک ٹاؤن میں, 25 دوسرے ٹاؤن میں, اسی طرح شام میں 25 ایک ٹاؤن میں, 25 دوسرے ٹاؤن میں. جہاں جہاں پر بھی پانی ہے اور چل رہا ہے سیوریج کا نالوں میں, ندیوں میں, وہاں پر بھی اس کو ڈالا جائے گا تاکہ اس سے آکسیجنیشن رک سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا
जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो जाए और इसमें ब्रीडिंग ना हो मच्छरों की। GSM कौमी महाज के चेयरमैन बशीर खान कुरैशी ने कहा है कि हुक्मरान सिंध से इतने ही मुखलिस हैं तो हकीकी वफादारी का सबूत पेश करें। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुक्मरान सैलाब मुतासिरीन की मदद की बजाय कुर्सी बचाने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों में सहूलतें हैं मगर देही इलाकों में किसी किस्म की सहूलियात मुयस्सर नहीं। सिंध की तकसीम के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि सिंधी अमन पसंद कौम है, उनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। और अब सूबा बलूचिस्तान से कुछ खबरें। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कोयटा के नवाही इलाके में 4 खवातीन असातिज़ा पर तेजाब फेंकने के वाक़े की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि खवातीन असातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GTAB के सूबाई सदर मोहम्मद नवाज जतक ने कहा कि इससे कबल अगर हुकूमत खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात का नोटिस लेती और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज ये वाक़या पेश न आता। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान ने 16 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न होने के खिलाफ सूबे भर में एहतजाजी जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान करते हुए धमकी दी है कि अगर उनके मुतालिबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए गए तो वो वज़ीर आला हाउस के घेराव समेत भूख हड़ताल से भी दरेग नहीं करेंगे। उधर सिब्बी और इसके गिरदरवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग, पानी की किल्लत और बदअमनी के खिलाफ पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एक रैली का इनेकाद किया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बलोचिस्तान चौक पहुंचकर एक बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। शुरकाए रैली से खिताब करते हुए पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि शहर और इसके गिरदनवा में पीने के साफ पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। ताहम महकमा हेल्थ मसले के हल की बजाय सिर्फ टैक्स वसूल करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब जहां लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है, वहीं चोरी, डकैती और दीगर जराइम में इजाफे ने अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने महकमा पब्लिक हेल्थ, वापडा और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालिबा किया कि शहर में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ लोड शेडिंग और पानी की किल्लत का फौरी खात्मा किया जाए। उन्होंने अपने मुतालिबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और अब सूबा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत सूबे में तालीम के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। इन ख़यालात का इज़हार उन्हें गंबा स्कर्दू में इंटर कॉलेज का इफ्तिताह करते हुए किया। उनका कहना था कि एजुकेशन सेक्टर की तरक्की के लिए सैकड़ों खाली आसामियों पर तकर्रियाँ की जा रही हैं, जबकि सूबे में तालीम आम हायर सेकेंडरी स्कूल भी कायम किए जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर कॉलेज और स्कूल भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेज के क़याम से गंबा स्कर्दू के लोगों के साथ किया गया वादा पूरा हो गया है। उनका ये भी कहना था कि तालीम के साथ साथ सेहत के शोबे में भी आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत ने मौसर इक़दामात किए। और अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा। डीसी लोअर मोहम्मद असलम ने कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने DC ऑफिस तमरग्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि जिला भर में सैलाब और अस्करियत पसंदों के हाथों तबाह तालीमी इदारों की बहाली का काम तेजी से जारी है, जबकि 6 राब्ता पुलों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने बताया कि लोअर दीर में कामयाब खाना शुमारी के बाद मरदमशुमारी के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं, जबकि नई कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए घर घर मुहिम का आगाज भी हो
چکا ہے. انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ غفلت برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز.